إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. کچھ دن پہلے ایک ہمارے برادر اسلامی ملک بلکہ ممالک ترکی، سیریا، شام وغیرہ میں شدید زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، اور ابھی تک آنے والی خبروں کے مطابق 12,000 سے زیادہ افراد اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے، بے شمار ہزاروں عمارتیں گر چکی اور بہت بڑی تباہی کا سامنا ان ممالک کو کرنا پڑا ہے. ان ساری باتوں کے بیچ میں ایک اور خبر ہماری نظروں کے سامنے سے گزری، جس میں کسی نے یہ پیشن گوئی کی کہ کچھ ہی دنوں میں بر صغیر پاکستان، انڈیا وغیرہ میں بھی بڑا شدید قسم کا زلزلہ آنے والا ہے. تو اس پیشن گوئی کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے. جو حصہ غلط ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے شاید 16، 17 یا کوئی 18 فروری کی تاریخ دی ہے، یہ غلط ہے. لیکن اس پیشن گوئی کا یہ حصہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے جو ترکی اور شام اس زلزلے سے بھی کئی گنا بڑا ہوگا، اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحج کی پہلی آیت میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً جو قیامت والے دن کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑا زلزلہ ہے اور وہ لازماً آنا ہے. اور اس زلزلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اس آیت کے آگے فرمایا: یوم تذہل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. کہ اس دن دودھ پلانے والی ہر عورت دودھ پلانا چھوڑ دے گی، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور اس دن لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ جو زلزلہ ہے، جو قیامت کا زلزلہ ہے، یہ حقیقی زلزلہ ہے، یہ آنے والا ہے، یہ لازماً آئے گا.
اور اس کا سامنا ہر اس شخص کو کرنا پڑے گا جو اس وقت زندہ ہوگا، اور جو زندہ نہیں ہوگا وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا اور میدان محشر کی طرف جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حشر کا میدان میں اللہ تعالیٰ کا دربار قائم ہوگا تو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا۔ اس زلزلے کی تیاری کریں، اس زلزلے کی فکر کریں جس سے کسی کو کوئی بچت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی اس قسم کے زلزلے آتے ہیں یا اس قسم کی آفات آتی ہیں، جیسے ابھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پچھلے سال ہمارے ملک میں جو طوفان و سیلاب آئے، بدترین تباہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اس سے پہلے بھی دنیا میں کئی جگہ زلزلے آتے رہے ہیں، طوفان آتے رہے ہیں، کہیں سائیکلون آتا ہے، کہیں ہریکین آتا ہے، کہیں اسٹارم آتا ہے، کہیں ارتھ کو ایک زلزلہ آتا ہے۔ تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کیوں کرتے؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان آزمائشوں پر کیوں ڈالتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں نہیں بچا لیتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ بچے، معصوم بچے، عورتیں، بے گناہ لوگ یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، یہ بھی تباہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کی بھی زندگی جو ہے وہ مجبوری اور پریشانی کی حالت میں گزرتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت پرانا نہیں ہے، یعنی اسلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد سلف صالحین گزرے، تو اس زمانے میں یہ سوال اتنا عام نہیں تھا اور اتنا زیادہ لوگوں کی زبان پر نہیں تھا جتنا آج ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، اخلاقی جرائم ہیں، ان کے بارے میں تو ہماری کتابوں کے اندر، احادیثی کتابوں کے اندر، فقہی کتابوں کے اندر آپ کو بہت سارا مواد ملتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، کسی نے چوری کر دی، کسی نے زنا کر دیا، کسی نے کسی کو گالی دے دی، کسی نے ظلم کیا، اس بارے میں ہمیں بڑی تفصیل سے مواد ملتا ہے، چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن اس قسم کے سوال کہ آخر اللہ تعالیٰ یہ عذاب یا اللہ تعالیٰ یہ آفتیں کیوں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ زلزلے کیوں بھیجتے ہیں، معاذ اللہ، اور اس طرح کے سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اٹھائے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کو ہلکی پھلکی تفصیل تو ملے گی، بہت زیادہ نہیں ملے گی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج کے دور میں جو ایتھیزم ہے، دہریہ پن ہے، اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے مسبب الاسباب کے بجائے اسباب پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، اور مٹیریلزم، مادیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب انسان کے پاس وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا وہ دیکھ سکتا ہے، اس کو اس کی آواز آ سکتی ہے، وہ لائیو وہاں پہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، سب کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ تو ہمارے پاس مادی وسائل اتنے آگے ہیں کہ اب ہم ان چیزوں پہ آبجیکشن کرنا شروع ہو گئے ہیں اور چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع ہونا۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ الحکیم ہیں، اللہ تعالیٰ الودود ہیں، اللہ تعالیٰ الصمد ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے سوال کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے؟ ہماری عقل کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آگے؟ تو یہ سوال مسلمانوں میں پہلے نہیں تھا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنی بحثیں بھی نہیں، کہ ہاں کچھ ہمیں مواد ملتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ ایتھیزم، دہریہ پن بڑھتا جا رہا ہے، انسان کا توکل مسبب الاسباب کے بجائے اسباب پر ہونے لگا ہے، تو اب اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے ہیں اور طرف یہ باتیں ہونے لگی۔ تو علماء نے کچھ ایسے نکات جمع کیے ہیں، اور آپ کو کئی کتابوں میں مختلف ملیں گے، کہیں 5 ملیں گے، کہیں 8 ملیں گے، کہیں 10 ملیں گے، کہیں 4 ملیں گے۔ میں نے بھی ان میں سے کچھ نکات جمع کیے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس قسم کی ناگہانی آفتیں بھیجتے ہیں، یہ زلزلے ہیں، یہ طوفان ہیں، یہ بارشیں ہیں، ان کی کیا حکمت ہے؟ تو سب سے پہلی حکمت جو علماء نے لکھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ القوی ہے، اللہ تعالیٰ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کرتے، اور اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کتنے طاقتور ہیں اور ہماری اوقات کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں احساس دلاتے ہیں کہ اے انسان، تم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، تم نے پانی کے نیچے تیرنا سیکھ لیا، تم نے زمین میں دوڑنا سیکھ لیا، تم نے بلٹ ٹرین بنا لی، تم نے موبائل فون بنا لیے، تم نے ساری ٹیکنالوجی بنا لی، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم اللہ رب العزت کے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ اور یہ سارے حادثات، یہ سارے اللہ کے فیصلے ہمیں عاجزی پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے عاجز بن جائیں، ہم تکبر نہ کریں، ہم اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو پہچانیں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ سب سے قوی ہے، اللہ سب سے حکیم ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کن کہتے ہیں اور فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تباہی کسی ایک بلڈنگ کو توڑنے کے لیے، اگر کسی ایک بلڈنگ کو توڑنا ہو تو کتنی مشینری چاہیے ہوتی ہے، کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، کتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی بہرحال اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور کتنی بڑی پیمانے پہ تباہی آ گئی، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جس کو انسان کو بنانے میں سالوں لگے تھے، پورے شہر ختم ہو گئے۔ اللہ طاقتور ہے، انسان کمزور ہے۔ تو سب سے پہلا جو حکمت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پہ غور و فکر کرے اور کبھی تکبر نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے عاجز بن کر دکھائے، عاجز بن کے زندگی گزارے۔ دوسری حکمت اس قسم کے حادثات کے اندر یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی ایک تکلیف آتی ہے تو انسان کے اوپر سے کسی دوسری تکلیف کو ہٹا دیتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی چھوٹی سی تکلیف کسی بڑی تکلیف کو ہٹانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتے ہیں، بڑی اہم سورت ہے، اگر اس کو غور و فکر بھی کرے تو انسان کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ اور ہر ہفتے میں ایک دفعہ اس سورت کو پڑھنے کا شاید ایک حکمت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے اندر جو 4 اہم واقعات ہیں اور بیچ میں شیطان کا قصہ ہے یا شیطان کا ذکر ہے، وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں، وہ مال ہو، وہ علم ہو، وہ ایمان ہو، وہ قدرت طاقت ہو، وہ سب فتنہ انسان کے لیے۔ اسی سورت کے اندر جو موسیٰ خضر علیہ السلام کے واقعات ہیں، جس میں موسیٰ خضر علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ حادثات ہوتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب کسی کا بچہ قتل ہو جانا کتنا بڑا اس کے لیے صدمہ ہے، کتنا بڑا حادثہ ہے۔ لیکن جب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی تعویل بتاتے ہیں، حقیقت بتاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اس بچے نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کر دینا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں چلے جاتے دنیا سے۔ اسی طرح جب کشتی میں سوراخ کیا تو بظاہر تو کسی وہ کشتی والے جنہوں نے آپ پہ احسان کیا تھا، آپ کو اپنی کشتی میں بٹھایا تھا، آپ نے اسی کشتی میں چھید کر دیا، اسی کشتی کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ اگر وہ کشتی میں وہ عیب نہ ہوتا تو وہ پوری کی پوری کشتی غصب کر لی جاتی۔ اور ایسے کئی واقعات ہم سب اپنی زندگی میں فیس کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، ظلم ہو گیا، پریشانی ہو گئی، تکلیف آ گئی، لیکن کچھ سالوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس میں تو بہتری تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا اس میں تو ہمارے لیے فائدہ تھا۔ شکر ہے ہم نے اس وقت وہ قدم نہیں اٹھایا، شکر ہے ہم نے اس وقت وہ کام کر لیا جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، مجبور کیا گیا اور ہم نے کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹی تکلیف نے ہمیں بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت بھی بن جاتی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جو باتیں میں آپ کو یہ 2 نکات بتائے اور بتاؤں گا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے نکات ہر جگہ من معان فٹ ہوتے ہوں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ترکی اور شام میں یہ زلزلہ آیا اور شدت کا زلزلہ آیا اور اتنے لوگوں کو انتقال ہو جائے، اتنا نقصان ہو جائے، ہمیں سمجھ آئے کہ نہ اس کی حکمت،
ہم اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کریں گے، ہم اللہ رب العزت کی خدائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے رب العالمین ہونے کو چیلنج نہیں کریں گے. ہم کہیں گے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے کیا جو وہ چاہتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تکلیف پہنچی، ہمیں صدمہ پہنچا، ہمیں رنج پہنچا کہ ہمارے مسلمان بھائی، یہ بے گناہ بچے، یہ سب چلے گئے دنیا سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی پہ، اس کی کبریائی پہ، اس کی قدرت پہ، اس کی خدائی پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ اللہ الحکیم ہے. ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے، ہم اللہ کی حکمت کو چیلنج نہیں کر سکتے. تیسری چیز یہ کہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تم پر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ جب ان پہ کوئی تکلیف پہنچتی تھی کسی فرد کے اوپر تو وہ فوراً کہتے تھے ہاں میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس لیے مجھے تکلیف پہنچی. ایک سلف صالح میں سے کسی کا واقعہ، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، دعاؤں کی کتابوں میں ملتا ہے. ایک دفعہ ان کو ایک بچھو نے کاٹ دیا. اسے کسی نے پوچھا بچھو نے کاٹ دیا، کہنے لگے ہاں کل شام کو میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق والی دعا پڑھنا بھول گیا تھا. فوراً کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئی، اللہ کی طرف نہیں، اپنی طرف دیکھا، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، میرے گناہ اتنے ہو گئے. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے جب اپنے استاد وکی سے یہ شکوہ کیا، جس کے صحت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن پیغام بالکل ٹھیک ہے، کہ جب انہوں نے اپنے استاد سے کہا وکی سے شکوت الی وکی عن سوء الحفظ، کہ میں نے شکوہ کیا اپنے استاد وکی سے کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو میرے استاد نے کیا کیا فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے گناہوں کو کم کرو. ان العلم نور، یہ علم نور ہے، ونور اللہ لا یعطى لعاصی، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا. اللہ ہمیں بھی ایسے استاد دے دے جو ہمیں ہمارے گناہوں کی طرف توجہ دلائے اور اس سے بچنے کی ہمیں ترغیب دے. تو ہم اپنی طرف دیکھیں گے، ہم ادھر نہیں دیکھیں گے. اور پھر کچھ علماء نے اس میں کہا کہ نہیں، یہ بات مکمل سے معلوم نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ اضافہ کرنا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی تکلیف مصیبت آئے تو ہم یہ کہیں اجتماعیت میں کبھی یہ صحیح ہوگا کبھی غلط ہوگا. بھائی کوئی قوم ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا. اور جو قرآن کریم میں ہمیں قوموں کے واقعات ملتے ہیں اللہ نے تباہ برباد کر دیا، کیوں؟ ان کے گناہ ایسے تھے. لیکن بعض اوقات کچھ قومیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ گناہگار ہوتے ہیں، کچھ لوگ بے گناہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بغیر ایمان والے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی تکلیف مصیبت آئے تو ہم فوراً اپنی طرف دیکھیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اچھا یہ تکلیف مصیبت ترکی میں تو آئی حضرت علی کی صورت میں، لیکن ظاہری بات ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کبھی پاؤں مڑ جاتا ہے، کبھی گاڑی لگ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز گھر کی خراب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کام پورا نہیں ہوتا، کبھی ہم کہیں ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کوشش کرتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں سنتا. تو یہ ہمارے ساتھ بھی روز ہو رہا ہوتا ہے. اور جب اجتماعی طور پہ ایسی کوئی تکلیف پریشانی آئے تو وہاں قوم اپنا جو ہے وہ محاسبہ کریں. جیسے آج ہماری قوم پاکستان کے اوپر ہر طرف سے تکلیف پریشانی ہے، معاشی اعتبار سے دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، اقتصادی اعتبار سے دیکھیں، مذہبی اعتبار سے دیکھیں، اخلاقی اعتبار سے دیکھیں، ایمان کے اعتبار سے دیکھیں، تباہ برباد ہو گئے. شاید اتنا برا حال کبھی اس پاکستان میں نہیں آیا ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اس آیت کو یاد کریں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک اس قوم کے لوگ اپنی حالت کو خود بدلنے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہم سب دیکھیں تو صحیح آج ہمارا حال کیا ہے.
اس وقت جمعے کی نماز میں اس ہال کی دیوار تک لوگ بیٹھے ہوئے، اور کل صبح فجر کی نماز میں دیکھ لیجیے گا، کل صبح دیکھیے گا، 24 گھنٹے کے اندر دیکھیے گا، یہ جتنے ہم سن رہے ہیں نا، ہم یہاں سارے آ جائیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ ہم سب کو پتہ ہے فجر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز سفر میں بھی معاف نہیں ہے، جمعے کی نماز سفر میں معاف ہے، پھر زور پڑھ لو، فجر کی نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اللہ سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، اپنی سستی کو، غفلت کو، گناہوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ پھر اسی نقطے سے تعلق کرتے ہوئے دوسرا چوتھا پوائنٹ کہ ان عذابوں کو، ان آزمائشوں کو، ان اللہ کے فیصلوں کو سزا کے بجائے کفارے کے طور پہ دیکھیں۔ اب وہ لوگ جو وہاں ایمان والے تھے، آج ایک صاحب کی فوٹو بار بار سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی ترکی کے، اور پھر ساتھ ہی ایک اور تصویر آ رہی تھی جس میں کسی ملبے کے نیچے سے ان کا ہاتھ اس حالت میں تھا جیسے وہ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کیونکہ تہجد کے وقت یہ زلزلہ آیا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اٹھے ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اٹھے ہوں گے اللہ کے لیے، ذکر کر رہے ہوں گے اللہ کے لیے، ان کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، اور زلزلہ آ گیا تو پوری بلڈنگیں گر گئی۔ ابھی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، انسان سوچ رہا ہوتا ہے اور سیکنڈز میں سب ملیا پیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب ایک ایسا آدمی ہے جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو اللہ بہتر جانتے، لیکن ہم اچھا گمان کرتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو کوئی غم، کوئی ہم، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو آیت میں نے اس سے پہلے والے نقطے میں آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس کے آگے الفاظ یہ ہیں وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی قوم کے اوپر کوئی اس طرح کا عذاب آتا ہے، کوئی اس طرح کی آزمائش آتی ہے، کوئی اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اس کے اندر جو نیک لوگ ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کو ابتلاہم، اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو راضی ہو گیا اللہ کے پاس کے لیے رضا ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ ومن سخط، اور جو ناراض ہو اللہ کے، اللہ بائی می، اللہ میں کیوں، میرے اوپر کیوں تکلیف دی، فلہ سخط، تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور تیسری چیز، پانچواں نقطہ، کہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی تکلیف ہم کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اجر دیتے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ یہ ہماری سزا ہے، دوسرا یہ تھا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اجر دیں گے۔ تکلیف ہم تک پہنچی ہے، ہم اللہ سے اجر کی امید اور ثواب کا امید و ارادہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے، اور ایسا اجر دیں گے جو بغیر حساب کے ہوگا، یعنی اجر ہی اجر ہوگا۔ اور ہم قرآن میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پڑھتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات گنواتے ہیں، جس کا آغاز اس سے ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور پھر آخر تک اللہ تعالیٰ ان کی صفات گنواتے ہیں، مثبت بھی، کہ وہ کیا وہ کام کرتے ہیں، ان کاموں سے بچتے ہیں، اور آخر میں کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ غرفے تیار کریں گے جنت میں، کیوں؟ ان کے صبر کے بدلے، وَيُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بدلے میں اور نیکیوں کے بدلے میں جو زندگی میں کی دنیا کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تعمیر کریں گے، غرفے تعمیر کریں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ صبر کرتے تھے، نیکی کے کام کرنے میں بھی صبر ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے میں بھی صبر ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر ہوتا ہے۔ تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو صبر ہوتا ہے۔ ایک اور حکمت جو اس کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اس طرح کے واقعات سے
ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں. اگر آج ہمارے گھروں میں یہ آ جاتا تو ہم کہاں ہوتے, ہم کس حال میں ہوتے. سوچئے, اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج صبح 7:09 یا 10 پہ سورج طلوع ہو رہا تھا, اور 7:09 یا 10 پہ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر زلزلہ آتا اور میں اور آپ اس زلزلے کا شکار ہوتے, اور میں اور آپ نے اللہ نہ کرے فجر کی نماز نہ پڑھی ہوتی, خواب غفلت میں ہوتے, تو کس حال میں اللہ کے پاس جاتے, کس حال میں اللہ کو منہ دکھاتے. اللہ میں فجر میں نہیں اٹھا آج, اللہ میں نے الارم بھی نہیں لگایا تھا, اللہ میں نے کوشش بھی نہیں کی تھی, اللہ میں نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا. کس حال میں اللہ سے ملیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے نا, یہ ہو سکتا ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہو سکتا ہے نا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم بروج مشیدہ, تم برجوں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ, موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی. تم کہیں بھی ہوگے, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے پا لے گی. جنرل ضیاء الحق صاحب ہواؤں میں تھے, موت نے پا لیا. بے نظیر صاحبہ روڈ پر گاڑی میں تھی, ان کو گولی لگ گئی, اتنی بڑی سیکیورٹی. کوئی اپنے گھروں کے اندر آرام سے سو رہا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, زلزلہ آیا, ختم ہو گیا. کہاں بچ سکتے ہیں لوگ؟ تو نعمتانی مغمون فیہما کثیر من الناس, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وہ 2 نعمتیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا, انسان اس کو ضائع کرتا ہے, وہ کیا؟ الصحہ والفراغ, اچھی صحت, کہ اس اچھی صحت میں اللہ کی عبادت کرے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی فرمانبرداری کرے. والفراغ, اور فراغت. آج اس فراغت کے وقت میں ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں, فیس بکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹویٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ٹائم لگا لیں, 15-20 منٹ 25 منٹ, دن میں ایک وقت ہے, دیکھ لیا فلاں, دیکھ لیا وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, انسان باخبر رہنا چاہتا رہے, لیکن زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو ہم ان طرح کے حادثات اور واقعات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اور پھر آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بہت سارے لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جاتے ہیں. کیسے بن جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے کلام فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے, میرے بندے, میں بیمار تھا, تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. بندہ کہے گا, اللہ آپ رب العالمین, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے, میرا ایک بندہ بیمار تھا, تمہیں معلوم تھا, اور تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ کہیں گے, میں بھوکا تھا, میں نے تمہیں استطاعت دی تھی کہ تم کھانا کھلا سکتے, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ آپ کو کون کھانا کھلائے گا؟ اللہ آپ رب العالمین ہیں. اللہ کہیں گے, میرے کچھ بندے بھوکے تھے, تو ان کو کھانا کھلا سکتے تھے, تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. اللہ تعالیٰ کہیں گے, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. اور کہے گا, اللہ آپ پیاسے, اللہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے؟ اللہ کہیں گے, میرے کچھ بندے پیاسے تھے, وہ پانی پلا سکتے, تم نے پانی نہیں پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء, تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ ہمارے لیے جنت پہ جانے کا ذریعہ. ہم اپنا مال ان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں. یقین کیجئے, کل رات کو مجھے کسی جاننے والے کا میسج آیا, میں ہل گیا. اس نے کہا, کاشف بھائی, اس سے کچھ ویڈیو بھیجی, اور اس نے کہا, کاشف بھائی, یہ کچھ گاؤں ہیں سندھ کے جہاں میں کام کرتا ہوں, سیلاب کے بعد سے میں نے کام کیا, اور یہاں پہ الحمدللہ 600 گھر بنوا چکا ہوں. 600 گھر. میں نے اس کو جواب میں لکھا, بھائی
میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے لیکن واللہ مجھے تم پہ رشک آ رہا ہے. تم کتنے عظیم انسان ہو. تم اپنے گھر سے نکلتے ہو، 6-8 گھنٹے کا سفر کرتے ہو، تم لوگوں سے مال جمع کرتے ہو، تم لوگوں کے لیے گھر بنوا کے دیتے ہو. اپنا گھر چھوڑ کے، کروڑ پتی آدمی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی دکان کاروبار چھوڑ کے تم لوگوں کے لیے گھر بنواتے ہو. کہنے لگا کاشف بھائی میں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنوائی. میں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنوائی. یہ اللہ ہی کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. میں آپ سے صرف، مجھے کہنے لگا میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں آپ وہاں چلیں، لوگوں کا حال دیکھیں، اور جن کو گھر مل گئے ہیں ان کی دعاؤں کو سنیں. یہ ہمیں سونے نہیں دیتی، یہ پھر ہلاتی ہیں، پھر ہمیں لے کر چلی جاتی ہیں. یہ سارے حادثات، واقعات بہت سارے لوگوں کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتے. وہ صدقات اور زکوٰۃ استعمال کرنے کا ذریعہ بن جاتے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بناتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے حادثات سے، قدرتی آفات سے محفوظ فرمائے. ہمیں جب تک زندہ رکھا اللہ تعالیٰ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد، آج کے سارے جمعے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ جتنے واقعات ہیں، حادثات ہیں، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں. اس کی حکمت کو اپنے اور اس کے فیصلوں کو وہی بہتر جانتا ہے. ہمارا کام اس کے فیصلوں پہ اعتراض کرنا، اس کے فیصلوں کے پیچھے کھوج لگانا اور ان چیزوں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو یہ سارے معاملات ہیں ان سے اپنی عبرت لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما امر الساعہ، اور یہ جو قیامت کا فیصلہ ہے یہ ٹائم نہیں لے گا، الا کلمح البصر او هو اقرب، آنکھوں کے پلک جھپکنے کے برابر ہے یا اس سے بھی قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی میری موت، آپ کی موت کسی لمحے بھی آ جائے گی، اس کے لیے کسی زلزلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ تیار ہیں کہ نہیں اس زلزلے کے لیے جو زلزلہ لازمی ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کی کیفیت اور حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دی. اور صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی حتی یقبض العلم، حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا. وتكثر الزلازل، اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. ويتقارب الزمان، اور وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا. وتظهر الفتن، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. ويكثر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا. وهو القتل، اور یہ حرج ہے قتل و غارت کری. اور یہ سب عام ہے. قیامت بہت قریب ہے. یہ علامات، تکثر الزلازل علامت ہے قیامت کی. اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ، جیسے وہ شخص آیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے اس نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ 16 یا 17 فروری کو زلزلہ آئے گا، بلکہ آپ نے اس سے کہا ما عادت لها، یہ بتاؤ اس دن کی تیاری کیا کی. تو اس دن کی تیاری کریں. وہ زلزلہ یقینی ہے، وہ موت یقینی ہے، اس سے کسی کو فرار ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، کہ ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کے شکار ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اے اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے. یا اللہ جن بدترین حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اللہ ہم اپنی قوم کو متحد ہونے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور ہمارے حکمرانوں کو اس پاکستان اور امت کے حق میں بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اللہ جو مرحومین
آپ کے پاس جا چکے حالت ایمان میں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے خالہ زاد بھائی جس کے لیے شاید میں نے آخری جمعے میں آپ سے دعا کی درخواست بھی کی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا پچھلے جمعے کے وقت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر دے دے، اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ صبر دے دے اور اجر دے دے۔ اللہ تمام لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تمام لوگوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ جس طرح اس وقت جمعے کی نماز کے لیے ذوق و شوق ہے، محبت ہے، ایک جستجو ہے، اللہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہماری یہی کیفیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں صغیرہ گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہر قسم کی شرک و ریاکاری و بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ توحید پر قائم فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں گھروں میں، اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ اللہ جو بیاہ چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما لے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔